کہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کے سامنے، لوگوں کی نظر کے سامنے نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، لوگوں کی نظر کے سامنے خیر کے کاموں میں پیش و پیش رہتا تھا، یعنی نیکی کے کاموں میں آگے آگے رہتا تھا، لیکن وہی بندہ جب رات کے 12 بجے روم میں جاتا تھا تو موبائل کے ذریعے سے غلط کام کرتا تھا، گھر میں جاتا تھا غلط کام کرتا تھا، لوگوں کی نظر سے چھپ کر غلط کام کرتا تھا، اور یہ سوچتا تھا کہ اگر میں سرے بازار سرے عام لوگوں کے سامنے غلط کام کروں گا تو لوگوں کی نظر میں میری اہمیت گھٹ جائے گی، میری ویلیو گھٹ جائے گی، اس لیے وہ انسان لوگوں کی نظر سے چھپ کر، وہ انسان لوگوں کی نظر سے آڑ ہو کر غلط کام کرتا تھا، برائی کا ارتکاب کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے انسان کی ساری نیکیاں تباہ کر دی جائیں گی، ایسے انسان کی ساری نیکیاں برباد کر دی جائیں گی، ساری نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو انسان چھپ چھپ کر غلط کام کرے گا اور ظاہر میں جو اچھا کام کرے گا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام کی تمام نیکیوں کو ضائع کر دے گا، اس کی تمام نیکیوں کو میرے بھائیوں برباد کر دے گا۔ اس لیے یہ حدیث میں نے کیوں پڑھی؟ اللہ کا ڈر، اگر اللہ کا ڈر آپ کے اندر موجود رہے گا۔ اب کتنے نوجوان ہیں رات میں اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، رات کے 12 بجے لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ میں مصروف رہتا ہے۔ کتنی لڑکیاں ہیں جن کے ہاتھ میں موبائل ہیں، اب بوائے فرینڈ، اب کنیکشن ہے، غصہ مت کرنا، ہماری بیٹیاں 9 کلاس میں پڑھتی ہے، ابھی 12 میں ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے مدنہ پور میں 12 کے پاس انٹر ہے کہ نہیں ہے؟ 12 کے بعد انٹر ہے نا؟ چلیے آپ لوگ بڑے اللہ کے گائے ہیں، سیدھے سادے بات سمجھ نہیں آئے گی آپ لوگوں کو۔ جو بول رہا تھا ابھی میٹرک بھی نہیں دیے، اب بوائے فرینڈ ہے، رات کے 10 بجے فون آتا ہے، لڑکی کہتی ہے اے ابھی رکھ دو، ابھی پپا جاگے ہوئے ہیں، ممی جاگے ہوئی ہیں، رات کے 12 بجے کرنا۔ اب رات کے 12 بجے فون پہ کیا کیا ہوتا ہے آپ ہی کو بہتر معلوم ہے، میں نہیں جانتا بھائی، میں تو مولوی صاحب ہوں، میں نہیں جانتا ہوں۔ چیٹنگ کرنا، باتیں کرنا، ہاں ابھی تو زنا کرنا، دیکھیے ایک زمانہ تھا نا، اگر لڑکی کے ساتھ اگر آپ زنا کرنا چاہیں، غلط کام کرنا چاہیں، شریرک سمپرک سے جڑنا چاہیں تو دونوں کو ملنا پڑتا تھا، لیکن موبائل نے گناہ کرنا ہمارے لیے اتنا آسان کر دیا کہ لڑکی اگر امریکہ میں ہے، لڑکا اگر امریکہ میں ہے، لڑکی اگر سعادت پور میں ہے تو ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں جو آج ویڈیو کالنگ کے مادھیم سے، اللہ معاف کرے بتانے کا دل نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کا ڈر۔ اے لڑکیوں، لیڈیز جلسہ سننے کے لائیں، میری مائیں اور بہنیں، ہسبینڈ سعودی عرب میں ہیں، گھر کے 12 بجے کسی کو فون لگا دیتی ہو، ہسبینڈ کو پتا نہیں چلے گا، گھر والوں کو پتا نہیں چلے گا، ساس کو سسر کو پتا نہیں چلے گا، لیکن میری مائیں بہنیں اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کو تو پتا چلے گا، اللہ کو تو، یہی تو چیز میں آپ کو سمجھاتا ہوں میرے بھائیو، اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کریں۔ نہیں صاحب، ہم تو پولیس سے ڈرنے والے ہیں، پولیس سے ڈرنے والے ہیں، لوگوں سے ڈرنے والے ہیں، ہم کہاں مسلمان اللہ سے آج ڈرنے والے۔ ضرورت ہے کہ دنیا کے اندر ہر انسان کا ڈر اپنے دل سے نکال کر پھینکو اور اللہ کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کرو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ گناہوں سے بچ جائیں گے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دوں، آئیے ایک حدیث پڑھ کر چلا جاتا ہوں، پھر میں دکھاتا ہوں اللہ کا ڈر کیا ہوتا ہے۔ حدیث سنتے جائیے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، یہ بھی ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں، نوجوانوں اس حدیث کو سنو، میری مائیں بہنیں آپ بھی اس حدیث کو سنو۔ اللہ کے پیارے حبیب بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر تم لوگ 2 چیزوں کی حفاظت کا ذمہ ہمیں دے دو، حدیث سنیے،
بڑی امپورٹنٹ حدیث سے موجود حالات کو سامنے رکھتے ہوئے نبی فرماتے ہیں لوگوں اگر دو چیزوں کی حفاظت کا ذمہ تم ہمیں دے دو تو میں نبی تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں نبی تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ میرے نبی، ہمارے نبی، محبوب نبی، ہم یہاں آپ کو وفر دے رہے ہیں لوگوں، دو چیزوں کی حفاظت کر لو، کل قیامت کے روز اللہ کے پیارے حبیب تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہے، یعنی کل قیامت کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم جنت کے اندر جاؤ گے۔ اب بولیے جس کی گارنٹی ہمارے نبی لے لے وہ بندہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ جائے گا نا، بے شک جائے گا۔ اب حدیث میں وہ دو چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم اپنی زبان کی حفاظت کر لو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لو۔ زبان کی، شرمگاہ کی، یہ بھی میرا ایک پیغام ہے آپ کے لیے، کیونکہ مسلمان سب ٹھیک ہے لیکن زبان کو اور شرمگاہ کو آج حفاظت نہیں کر پا رہے۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ زبان، آپ لوگوں کی ادھر کے نوجوان گالیاں دیتے کہ نہیں دیتے ہیں؟ گالیاں دیتے ہیں، تیری اس کی، تیری اس کی، ارے نالائق کائے کو گالی دے رہا ہے؟ کان کے نیچے میں زور سے بجاؤں گا گالی دے گا تو۔ مولوی صاحب مذاق کر رہا تھا، کیا مذاق میں بھی کوئی کسی کو گالی دیتا ہے؟ ارے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، نبی فرماتے ہیں زبان کی حفاظت کر ورنہ کل قیامت کے روز تجھے تیری زبان کی وجہ سے جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ کتنے لوگ ہیں غیبت خور ہے، غیبت خور، غیبت خور مسلمان ہیں، جب تک دوسروں کی اپنی زبان سے غیبت نہ کرنو پیٹ میں بھات پچتا ہی نہیں، کھانا پچتا ہی نہیں۔ غیبت سمجھتے ہیں چائے کی دکانوں میں بیٹھ گئے، ارے مولوی صاحب تنویر کو لائے تھے کٹیہار سے، یہ بولا وہ بولا۔ ارے بندہ ماں کا دودھ پیا، سامنے آ کر بات کر، پیچھے میں کائے کو بات کر رہا ہے تو؟ پیچھے میں کائے کو بات کر رہا ہے؟ سامنے آ کر بات کرنا، میں نے کیا غلط بولا؟ سامنے آ کر بات کر، مقابلہ کرنا سامنے آ کر، پیچھے جا کر بات مت کر۔ ارے صاحب جو مسجد بنایا نا وہ فیروز صاحب مسجد کا پیسہ کھا لیا۔ ارے بندہ جب اس نے مسجد کا پیسہ کھایا اس کو سامنے جا کر بول کہ فیروز تو نے مسجد کا پیسہ کیوں کھایا؟ چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کر کائی کو بات کر رہا ہے؟ ہوتا ہے تو مثال دے کے جا رہا ہوں۔ ارے اور فلاں مفتی صاحب بہت خراب ہے، ہندو صاحب بہت خراب ہے، وہ خراب ہے۔ تو اللہ کا فرشتہ بن کے نیچے اتر کے آیا، تو غیبت کائی کو کر رہا ہے؟ تو کائی کو غیبت کر رہا ہے؟ کس نے حق دیا کسی کو برا بھلا کہنے کا، کسی دوسرے کو برا کہنے کا، کسی کے بارے میں برائی کرنے کا؟ کس نے آپ کو حق دیا؟ نہیں صاحب، ہم اپنی زبان سے غیبت کرتے ہیں۔ غیبت اپنی زبان سے تو کرتے ہیں نا۔ غیبت کتنا بڑا گناہ پتا ہے؟ الغیبت اشد من القتل، الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی بڑا گناہ غیبت ہے، غیبت۔ اور مسلمان آج نا ہم اسی لیے برباد ہے کہ ایک کے پیچھے ایک لگ جاتے ہیں، ایک کے پیچھے ایک لگ جاتے ہیں۔ غیبت کرنا بند کرو، ایک دوسرے کی برائی کرنا بند کرو۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، امام مسلم حدیث کو لاتے ہیں، مسئلہ پیغام یاد رکھے گا۔ اگر آپ کے سعادت پور میں مسئلہ یاد رکھے، جتنے بھی لوگ ہیں، نیند آ رہی ہے تو ایک بار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ ایک پیغام سنیے گا، میں دے کے جا رہا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے سعادت پور میں اگر کوئی مسلمان آپ کو جا کر کہے کہ دیکھو فلاں آدمی خراب ہے تو سمجھ لینا وہ نہیں، یہی خراب ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ حدیث ہے۔ دوسروں کی برائی کرنے والا وہ انسان خود خراب ہے، خود اچھا نہیں ہے۔ بے پہلے مسئلہ کیا یاد رکھے تو زبان کی حفاظت کیجیے، گالیاں ولیاں مت دیجیے پہلی۔ اور شرمگاہ کی حفاظت کے بارے میں میرے بھائیو نبی نے بیان فرمایا اگر تم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لو گے تو میں تمہیں جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ نبی نے فرمایا میں تمہیں جنت میں جانے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ آج کے دور میں، اس دور میں آپ تو دیگا کے قریب رہنے والے ہیں، دیگا سواہا، ایمان کا سواہا، دیگا ایمان کا سواہا۔ کتنے نوجوان ہیں دیگا میں جا کر منہ کالا کروا کے آتے ہیں۔ آج کے زمانے میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا۔ میرا پیغام ہے آپ کے نام، اس چیلنج کو پار کرنا ہے۔ اچھا صاحب، وہ جو کتا اور جو کتیاں راستے میں ملتے ہیں نا، جانور جو ملتے ہیں
इंसानों में कोई फर्क है? कलकत्ता में जाइए, एक मर्तबा विक्टोरिया में चला गया, अल्लाह माफ करे, कौन जाए सब जगहों में। मुझे जब कमेटी ने इसरार किया कि चलिए आपको घुमा के लेके आता हूँ, मैंने कहा चलो साहब वो तो हिस्ट्रिकल प्लेस है, मैंने किताबों में इसकी तारीख पढ़ी है, इसका इतिहास पढ़ा है, चलो देख लेता हूँ। जब मैं गया तो ऐसा महसूस हुआ कि पार्क में जितने भी इंसान, ये इंसान नहीं, कुत्ता और कुत्तियां हैं, डायरेक्ट मुंह मार रहे हैं। आज जमाना है साहब, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो नौजवानों, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। नबी ने फरमाया शर्म की हिफाजत, शर्मगाह की हिफाजत करोगे तो कल कयामत के रोज तुम्हें जन्नत नसीब होगी, कल कयामत के रोज तुम जन्नत के अंदर जाओगे। शर्मगाह की हिफाजत करो। ऐसे दौर में, जिस दौर में कदम कदम पर आज हमारे लिए शेल्टर खोल दिया गया हो, 200 रुपया दो साहब, जो करने का है करे, चले जाओ साहब। ऐसे दौर में, जिस दौर में लाइसेंस के साथ, बाज़ाब्ता लाइसेंस के साथ होटलें खोल दिए गए हो, होटल का नाम भी रख दिया गया हो ओयो होटल, ओयो ओयो ओयो, बात समझ, ओयो। अब वहां ओयो में क्या क्या हो रहा अल्लाह ही बेहतर जानता है। नाम रखा है वो ओयो ओयो। अब कितने नौजवान हैं, जगह नहीं मिल रही है, आ जाओ, ना पुलिस आएगी, ना कोई आएगा, ना कुछ करेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, बातें करने का मकसद ये है कि इस दौर में और ऐसी हालात और परिस्थिति में अगर आप अपनी शर्मगाह की इबादत करना चाहते हैं तो अपना रब का डर आप अपने अंदर पैदा कर लीजिए, कर पाइएगा। हदीस सही बुखारी की हदीस सुनते जाइए। नौजवानों, आपके लिए पैगाम देकर जा रहा हूं, अल्लाह का डर देखिए और किस तरह शर्मगाह की हिफाजत करनी होती है, जरा देखिए। एक साहबी रसूल जिसका नाम है हजरत मरसद रजी अल्लाह ताला, देखिए अभी वो शादी भी नहीं, गैर शादीशुदा, बिल्कुल नौजवान, हट्टा कट्टा नौजवान, अभी शादी भी नहीं। तुम तो शादियां करके दूसरी जगह मुंह मारते हो, दूसरी जगह मुंह मारते हो। जरा सुनो, हजरत मरसद की जिंदगी को पढ़ो। कौन थे हजरत मरसद? एक पक्का सच्चा मोमिन, एक पक्का सच्चा मुसलमान। सही बुखारी के हदीस वाकया मैं आपको सुनाता हूँ, जरा इस पर ध्यान दीजिए। ऐ लोगों, हजरत मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते से जा रहे हैं, जा रहे रास्ते से, चांदनी रात है, चांदनी रात है। हजरत मरसद रास्ते से जा रहे हैं, एक खूबसूरत लड़की, जिस लड़की का नाम अनाख है, अनाख। सही बुखारी की हदीस, हदीस सुनिए। उस लड़की का नाम अनाख है। मसला भी याद रखिए, जब हजरत मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ईमान ना लाया था, ईमान लाने से पहले उस लड़की के साथ, उस अनाख के साथ हजरत मरसद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कनेक्शन था, संपर्क था। ईमान ले आए, उस लड़की से जुदा हो गए, दूर हो गए। ईमान किसे कहते हैं? अल्लाह का डर किसे कहते हैं? वो होटल में जाने वालों, दीघा में जाने वालों, सोनागाछ और कलकत्ता में जाने वालों, याद रखो, खुलेआम मैं तुम्हें पैगाम देकर जा रहा हूँ, मैं तुम्हें मैसेज देकर जा रहा हूँ। इस हदीस को जरा ध्यान से सुनना, इस हदीस को जरा गौर से सुन लेना। आहा, हजरत मरसद रास्ते से जा रहे हैं, घर के दरवाजे के, घर के खिड़की के अंदर से वो अनाख हजरत मरसद को दावत देती है, हजरत मरसद को बुलाती है, कहती है ऐ मरसद आ जाओ, ऐ मरसद आ जाओ। मरसद का कहा जाना, बोल रहा आ जाओ, हम दोनों आज की रात मिलकर बड़ा इंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, हम दोनों एक साथ गुजारेंगे। मरसद ने जवाब दिया, ऐ अनाक, ये तुम क्या बोल रही हो? ऐ अनाक, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। अनाक, वो लड़की जवाब देती है, अरे मरसद, बहुत दिनों से मिले नहीं हो, बहुत दिनों से तुम्हारे साथ मुलाकात नहीं हुई है, बहुत दिनों से तुम दिखाई नहीं दियो। ऐ मरसद आ जाओ, हम दोनों मिलकर बड़ा इंजॉय करेंगे। मरसद का जवाब सुनो, एक मुसलमान का जवाब सुनो, एक मोमिन का जवाब सुनो, नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले का जवाब सुनो, आखिरत में कामयाब होने वाला इंसान का जवाब सुनो। हजरत मरसद कहते हैं, अनाख, मैं तुम्हारे पास नहीं जा सकता,
اس لیے جب میں ایمان نہیں لایا تھا، جب میں اسلام کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا، جب میں اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، تو تمہارے ساتھ میرا سمپرک تھا، تمہارے ساتھ میرا کنیکشن تھا. لیکن اے اناق، اب میں ایمان لے آ چکا ہوں، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں. اے اناق، میں تمہارے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں بڑا گناہگار تھا، میں بڑا خطا کار تھا، میں بڑا گھٹیا قسم کا انسان تھا. لیکن میں اب ایمان لے آیا. نبی کی زبان سے حدیث سنے، ان الاسلام لا یہدم ما کان قبلہ. اور لوگوں واشنگ مشین کے اندر گندا کپڑا ڈالنے کے بعد جب کپڑا بالکل صاف ستھرا نکلتا ہے، اسی طرح ایک گناہگار انسان جب اسلام قبول کر لیتا ہے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان الاسلام لا یہدم ما کان قبلہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے پچھلے کے تمام خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے. مرشد کہتا ہے اناق، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اسلام کے اندر زنا کرنا یہ اتنا بڑا پاپ ہے، اتنا بڑا پاپ ہے، اتنا بڑا پاپ ہے کہ اسلام نے ڈائریکٹ زنا سے نہیں روکا، اسلام نے ڈائریکٹ زنا کو حرام قرار نہیں دیا، بلکہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اے اناق، اسلام کے اندر زنا اتنا خطرناک ہے کہ زنا کرنا تو بڑی دور کی بات، زنا کے قریب جانے سے بھی اسلام نے منع کیا ہے. زنا کے قریب جانے سے بھی اسلام نے منع کیا ہے. تو جواب کیا ہے اس کا؟ اناق، میں تمہارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا. بولا کیوں؟ بولا آج کر لوں گا، کل قیامت کے روز جواب دینا پڑے گا. یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر پیدا کرو. ایک بکری کا چرواہا، بڑا زبردست واقعہ. حفظ بھائی اس واقعہ کو سنیے، کہیں سنا دیجئے گا. حوالہ دلیل آپ لکھ لیجئے. ایک عربی میں کتاب آتی ہے، اس کتاب کا نام ہے الاسد الغابہ فی المعرفۃ الصحابہ. اس کتاب کا واقعہ ہے. اے سعادت پور کے لوگوں، میں تمہیں پیغام دیتا ہوں اس واقعہ کے ذریعے سے کہ اللہ کا ڈر کسے کہتے ہیں، اور اسی ڈر